نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انشاءاللہ آج ہم سیرت صحابہ اکرام میں 17ویں سیرت لے رہے ہیں انشاءاللہ. اس سے پہلے ہم نے پچھلی بار جو ٹاپک لیا تھا وہ تھا حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں. ہم نے کہا تھا کہ آپ ان کے بارے میں کچھ پوائنٹس جوٹ ڈاؤن کریں، اور اس میں سب سے اہم پوائنٹ کیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے صحابی ہیں جن کو امیر المومنین کا خطاب دیا گیا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اب ہم حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے متعلق پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش شکل، ہسمکھ، اکہرے جسم، دراز قد اور ایسے تیکھے خد و خال والے کہ دیکھنے والے کی آنکھوں کو سرور حاصل ہو. یعنی ان کی جسامت جو اوپری بناوٹ ہے اس سے ذکر کیا جا رہا ہے شروع، کہ وہ کیسے تھے. ان کا چہرہ ہمیشہ ہسمکھ، ہنستے رہتے تھے، اور ہمیشہ خوش شکل، یعنی کبھی بھی روتی ہوئی شکل میں وہ کبھی نہیں پائے گئے، ہمیشہ مسکراتے ہوئے، ہمیشہ ہنستے ہوئے اور خوش شکل. اور اکہرے جسم مطلب اچھی مضبوط باڈی تھی، دراز قد، اونچے قد والے تھے، اور تیکھے خد و خال والے کہ دیکھنے والے کی آنکھوں کو سرور حاصل ہو. یعنی بہت ہی خوبصورت اور حسین یہ دکھنے میں دکھائی دیتے تھے. کون؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح. آپ سے ملاقات کرنے والے کی طبیعت مانوس ہو اور اسے دلی سکون میسر آ جائے. یعنی وہ اس طرح کے خوبرو شخص تھے. اس کے ساتھ ساتھ آپ خوشحال، منکسر المزاج اور بہت ہی شرمیلے تھے. یعنی حیا بہت زیادہ تھی، بہت شرمایا کرتے تھے. لیکن جب کبھی کوئی افتاد آن پڑتی، یعنی کوئی مصیبت آ جاتی یا کوئی مشکل وقت آ جاتا، تو پھر آپ شیر کی مانند چاق و چوبند ہو جاتے. علاوہ ازیں آپ جلال و جمال، طبیعت کی تیزی اور اثر و نفوذ میں چمکدار تیز تلوار کی مانند تھے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ شرمیلے تھے تو وہ بہت انٹروورٹ تھے، نہیں، وہ شرمیلے تھے، ہسمکھ تھے، لیکن جب کوئی مشکل آ جائے تو پھر شیر کی طرح ڈٹ جایا کرتے تھے. یعنی کہ دونوں ہی میدانوں میں وہ خوب رو بھی تھے، دیکھنے میں بھی خوبصورت تھے، شرمیلے تھے، حیا والے تھے، لیکن اگر مشکل وقت آ جائے تو وہ ڈٹ جایا کرتے تھے. آپ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے امین، حضرت عامر بن عبداللہ بن جراح الفہری القرشی، جن کی کنیت ابو عبیدہ ہے. دیکھیں ان کا اصل نام کیا ہے؟ حضرت عامر بن عبداللہ. ٹھیک ہے، عامر نام ہے ان کا، اور کس کے بیٹے ہیں؟ عبداللہ بن جراح الفہری القرشی، جن کی کنیت ابو عبیدہ ہے. ان کی کنیت ہے ابو عبیدہ، اور یہ اسی نام سے مشہور ہیں. اصل نام ان کا عامر ہے، لیکن مشہور کس نام سے ہے؟ ابو عبیدہ کے نام سے. ابو عبیدہ یعنی عبیدہ کے والد، ابو باپ، عبیدہ کے والد. اور ہم جانتے ہیں کہ جنرلی جو کنیت ہوتی ہے تو وہ فرسٹ چائلڈ، جو پہلا بیٹا ہوتا ہے یا پہلی اولاد ہوتی ہے، اس کے نام سے ہوا کرتی ہے. یا پھر کوئی چیز کے لیے کوئی انسان فیمس ہوتا ہے، جیسے ہم جانتے ہیں حضرت ابو ہریرہ. ہریرہ مطلب ہوتا ہے بلی، کیونکہ وہ بلیوں سے بہت محبت کیا کرتے تھے تو ان کی کنیت ابو ہریرہ پڑ گئی تھی. اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ بلیوں کے باپ ہیں، یعنی ان کی پہچان. تو کنیت مطلب پہچانا جس نام سے جاتا ہے، تو ان کو ابو عبیدہ کے نام سے پہچانا گیا. نام تھا ان کا عامر بن عبداللہ بن جراح الفہری القرشی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قریش میں 3 شخصیات ایسی ہیں. عبداللہ بن عمر کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے. وہ اپنے اپنے جو ان کے جو ایکسپیرینس ہے وہ حضرت ابو عبیدہ کے تعلق سے وہ بیان کر رہے ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں کہ قریش میں 3 شخصیات ایسی ہیں جن کے چہرے تمام لوگوں سے بڑھ کر زیادہ حسین،
جن کا اخلاق سب سے عمدہ اور جن میں حیا سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ اگر وہ آپ سے گفتگو کریں تو قطعاً جھوٹ نہ بولے، اگر آپ ان سے کوئی بات کریں تو آپ کو جھٹلائیں گے نہیں۔ میری نظر میں وہ تین عظیم شخصیات یہ ہیں: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی فیلنگز بیان کروں، میں اپنے تاثرات بیان کروں، تو میرے حساب سے قریش قبیلے میں جو تین لوگ ایسے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ حسین مجھے دکھتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ تین لوگ بہت خوبصورت ہیں، اور ان کے اخلاق، مطلب جو ان کے کیریکٹر ہیں، وہ بھی بہت اعلیٰ عمدہ قسم کے ہیں، اور بہت حیا والے ہیں۔ یہ تینوں بہت شرم و حیا والے ہیں، شرمیلے ہیں، اور جب بھی وہ بات کرتے ہیں نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ کسی کو جھٹلاتے ہیں، یعنی بات کرنے میں بہت ہی زیادہ سچے ہیں، اور یہ آپ کو جھٹلاتے بھی نہیں ہیں۔ آپ سے اگر بات میں کوئی بحث ہو جائے تو وہ آپ کو جھٹلاتے نہیں ہیں۔ تو میری نظر میں وہ تین لوگ کون ہیں؟ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میری نظر میں وہ تین لوگ کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمارے پہلے خلیفہ ہیں، دوسرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ یہ تین لوگ بہت حیا والے، اخلاق والے، اور ساتھ ساتھ کبھی جھوٹ نہ بولنے والے۔ ٹھیک ہے، تو ہم جانتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ہم پہچانتے ہی حیا کے ذریعے سے ہیں، ہے نا؟ تو اس میں دو لسٹ میں اور دو لوگوں کا نام ایڈ ہو گیا اکارڈنگ ٹو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ: حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان صحابہ اکرام میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی، یعنی سب سے پہلے شروعات میں جب دین پھیل رہا تھا، بالکل انیشیل سٹیج میں ان لوگوں نے کیا کیا؟ اسلام کو قبول کیا۔ اور کون ہے وہ؟ ہم ابھی لسٹ بتاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد دوسرے روز ہی مسلمان ہو گئے، اور ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، گھر والوں میں ہے نا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو اور حضرت زید بن حارثہ۔ یہ چار لوگ جو تھے بالکل انیشل سٹیج میں اسلام قبول کرتے ہیں، فرسٹ گو میں۔ اس کے نیکسٹ ڈے، جس دن حضرت ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اسلام کو قبول کیا، اگلے ہی دن حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ تو سوچ لیں کہ بس یہ شروعات کے 2-4 دنوں کی بات ہے جب اسلام آیا، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کیا ہو گئے؟ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیں، یہ کچھ نام ہیں جو شروعات میں مسلمان ہو چکے ہیں۔ کون؟ ابو عبیدہ بن جراح، جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان بن مظعون، اور حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے ہمراہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ مطلب یہ سارے لوگ گواہ بن گئے، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اسلام کو قبول پڑھ کے شہادت دے دی۔ یعنی کون لوگ تھے؟ عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن مظعون، حضرت ارقم بن ابی ارقم، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو یہ چار لوگوں کے موجودگی میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت لے کر شہادت دی اور اسلام کو قبول کر لیا۔ حقیقت میں یہ عظیم شخصیات وہ پہلی بنیادیں ہیں جن پر اسلام کا محل تعمیر کیا گیا، یعنی یہ بالکل بیسک فاؤنڈیشنز، یہ سارے جو صحابہ اکرام، یہ بہت مضبوط فاؤنڈیشنز ہیں اسلام کی، جنہوں نے بعد میں اسلام کا محل تعمیر کیا، یعنی کہ اس کے بعد اسلام آگے بڑھتا چلا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ معظمہ میں شروع سے آخر تک مسلمانوں کو پیش آنے والے تلخ حالات میں زندگی بسر کی۔ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ جب اسلام شروعات میں جو 3 سال تک تو کیا ہوتا رہا کہ مطلب ہڈن طور پر
چھپ کر حضرت ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تبلیغ کا کام ہوتا رہا۔ 3 سال کے بعد کیا ہوا، اسلام منظر عام پر آیا، پبلسائز ہو گیا، لوگوں کو خبر ہونے لگی کہ اسلام جیسی کوئی چیز پھیل رہی ہے۔ اس کے بعد جب مشکلوں کا دور آیا، یعنی جب قریش نے، جو کافر لوگ تھے، مشرک لوگ تھے، جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کیا، تو سارے دور میں حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کیا رہے، ساتھ ساتھ رہے اور پیش پیش رہے۔ تو ہر تکلیف اور ہر مشکل حالات کو وہ کیا کرتے رہے، مطلب ایسا نہیں ہوا کہ وہ مشکلات کو دیکھ کر اسلام سے پھر گئے ہوں، بلکہ ان کو اور مضبوط ترین ہوتے چلے گئے۔ انہوں نے ان آخر تک مسلمانوں کے پیش آنے والے تلخ حالات میں زندگی بسر کی، ایسی شدید تکلیف اور رنج و الم میں ان کا ساتھ دیا کہ جن شدائد و تکالیف کا روئے زمین میں بسنے والے کسی بھی دین کے پیروکار کو کبھی بھی سامنا نہ کرنا پڑا ہو، یعنی کوئی بھی دین پھیلا ہوگا تو اتنی مشکلات لوگوں نے نہیں جھیلی ہوں گی جتنی اسلام کے اس وقت پھیلتے وقت جب تبلیغ ہو رہی ہے تو جو مشکلات جھیلی ہیں، تو اس میں لوگ ڈٹ کر کھڑے ہوئے تھے۔ آپ اس دور میں دور ابتلا میں ثابت قدم رہے، یعنی اپنے قدم جما کر کھڑے رہے، اور ہر صورت میں اللہ تعالیٰ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو صمیم قلب سے سچا مانا، یعنی ہر دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر گواہی دی اور کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ لیکن میدان بدر میں حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آنے والی آزمائش اس قدر نازک تھی کہ انسانی تخیل میں کبھی نہ آ سکے، یعنی اب ہم دیکھیں وہ واقعہ بیان کریں گے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کو جس قدر سخت شدت والی تکلیف تھی، وہ کسی بھی صحابی کو اس پوائنٹ پر نہیں تھی۔ تو وہ کیا ہے کہ ہوا یہ کہ غزوہ بدر میں حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خوف و خطر دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ آپ کے اس جرات مندانہ اقدام سے دشمنوں میں بھگدڑ مچ گئی، یعنی دیکھیں کوئی سڈنلی تلوار لے کر اور بالکل صفوں میں دشمنوں کی گھستا اور چیرتا ہوا چلا جائے اور چلاتا ہوا کہ مطلب اسلام کے جو نعرے بلند کرتا ہوا چلا جائے، تو سامنے والا تو ایک دم سے ڈر جائے گا نا کہ یہ تو شخص آئے گا اور ہماری گردن اڑا دے گا۔ تو وہ سارے جو کافر لوگ تھے، تو وہ کیا ہونے لگے، وہاں پر بھگدڑ مچ گئی، یہ ایک دم تیزی سے چیرتے ہوئے جب دشمن کی صفوں میں داخل ہوئے، تو سارے لوگ ڈر کے ادھر ادھر دوڑنے لگے، بھگدڑ مچ گئی۔ آپ میدان جنگ میں اس طرح بپھرے ہوئے چکر لگا رہے تھے کہ جیسے موت کا کوئی ڈر ہی نہ ہو، یعنی انہوں نے تو پہلے ہی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا کہ اب تو جانا ہے تو شہید ہو کے جانا ہے، تو پھر جب ڈر ہی نہیں ہے موت کا، تو پھر بالکل بے خوف و خطر صفوں میں دوڑتے چلے جا رہے ہیں، بالکل بے خوف ہو کر دوڑ رہے ہیں، جیسے موت کا کوئی ڈر ہی نہ ہو۔ آپ کا یہ انداز دیکھ کر قریش کے شاہ سوار گھبرا گئے، یعنی جو گھوڑے پر سوار تھے وہ سارے وہ بھی ڈر گئے۔ جو ہی آپ ان کے سامنے آتے تو وہ خوف زدہ ہو کر ایک طرف ہو جاتے، یعنی جس جس کے سامنے وہ آتے جا رہے تھے مطلب تلوار لے کے، وہ سارے لوگ سائیڈ ہٹتے جا رہے تھے اور ان کو جگہ دیتے جا رہے تھے، لیکن ان میں صرف ایک شخص ایسا تھا جو آپ کے سامنے اکڑ کر کھڑا ہو جاتا، لیکن آپ اس سے پہلو تہی اختیار کر جاتے اور اس کے ساتھ مقابلہ کرنے سے اجتناب کرتے، یعنی ہر کوئی ڈر رہا تھا ان کے، جب چیختے ہوئے اندر گئے ہیں دشمن کی صفوں میں، ہر کوئی ڈر کے سائڈ دیتا جا رہا ہے کہ کہیں یہ میری گردن نہ اڑا دے۔ ہم پھر لیکن ایک شخص ایسا تھا جو بار بار ان کے سامنے آ جاتا، بار بار ان کے سامنے آ جاتا، لیکن آپ کیا کرتے، اس کے سامنے سے ہٹ جاتے کہ مجھے تم سے لڑنا ہی نہیں ہے، تم سائڈ ہٹو، مجھے دشمنوں سے لڑنا ہے۔ اس طریقے سے وہ بار بار سائڈ ہٹ جاتے، لیکن وہ شخص بار بار سامنے آ جاتا، پھر سائڈ ہٹ جاتے، پھر سامنے آ جاتا، پھر ایسا ہوا کہ وہ شخص بھی آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے بار بار سامنے آتا رہا، لیکن آپ نے بھی اس سے پہلو تہی اختیار کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی، وہ سائڈ ہٹ رہے ہیں، وہ سامنے آ رہا ہے، یعنی ابو عبیدہ بن جرہ بار بار کیا کر رہے ہیں، ہٹ رہے ہیں اس شخص کے سامنے سے، لیکن وہ بار بار سامنے آ کے کھڑے ہو کے کہ بھائی مجھ سے ہی لڑو، مجھ سے ہی لڑو۔ بالآخر اس شخص نے جناب ابو عبیدہ بن جرہ کے لیے تمام راستے بند کر دیے، یعنی اب تم کو مجھ سے مقابلہ کرنا ہی پڑے گا۔ وہ شخص جو تھا سامنے آ کے کھڑا ہو گیا کہ مجھ سے ہی مقابلہ کرو، حتیٰ کہ وہ آپ کے اور دشمنان اسلام کے مابین حائل ہو گیا۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اب کوئی چارہ کار باقی نہیں رہا،
یعنی اب دیکھ رہے ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جرح کہ یہ تو ہٹنے کو ہی تیار نہیں ہے، تو اب کیا ہوا کہ یہ بھی آمادہ ہو گئے جنگ کے لیے، اس سے لڑنے کے لیے۔ باقی نہیں، چارہ کار باقی نہ رہا تو اس کے سر پر تلوار کا ایسا زوردار وار کیا کہ جس سے اس کی کھوپڑی کے دو ٹکڑے ہو گئے اور وہ آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ اللہ اکبر! دیکھیں جرات، دیکھیں کہ ایک تلوار سے کھوپڑی کے دو ٹکڑے ہو کر وہ گر پڑا، کہ وہ بار بار سامنے آ رہا تھا، یہ نہیں لڑنا چاہ رہے تھے اس سے، لیکن وہ شخص کیا کر رہا تھا، بار بار سامنے آ رہا تھا۔ اب کوئی جب چارہ نہیں بچا تو انہوں نے کیا کیا کہ اب میں کیا کرتا ہوں، اس کافر کی سر کو اڑائی دیتا ہوں۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اس کے سر پہ جو زور سے وار مارا، وہ کھوپڑی کے دو ٹکڑے ہوئے اور وہ مر گیا۔ کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ قتل ہونے والا شخص کون تھا؟ بلا شبہ میدان بدر میں حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آنے والی یہ آزمائش حساب دانوں کے حساب سے بھی ماورا تھی، اور ایسی نازک کہ انسانی قوت ادراک میں بھی نہ آ سکے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ لاش تو جناب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ بن جرح کی تھی، تو آپ انگشت بدندہ رہ جائیں گے۔ یعنی وہ شخص کون تھا؟ حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، جو بار بار سامنے آ رہے تھے کہ اگر تم اسلام کی طرف ہو، میں کفر کی طرف ہوں، اب ہم دونوں میں سامنا ہو جائے، ہم دونوں میں کیا ہو جائے، آپس میں جنگ ہو جائے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جرح چاہ رہے تھے کہ میں اپنے والد سے جنگ نہ کروں، لیکن جب وہ بار بار سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تو ان کو بالآخر کیا کرنا پڑا، اس اپنے والد کے سر پر تلوار سے وار کرنا پڑا، اور اس زور سے تلوار کو مارا ہے، دو ٹکڑے ہو گئے۔ امیجن کرے نا کہ کوئی اپنے والد کو کفر اور یعنی اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول سے اتنی محبت ہے کہ پھر والد ہو چاہے کوئی اور ہو، چاہے اس سے زیادہ قریبی رشتہ کیا ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد پر، کہ وہ کافر ہیں اور وہ اسلام کے بالمقابل کھڑا ہو گیا نا، اپوزٹ میں کھڑا ہو گیا، تو اسلام سب سے بلند رہنے والی چیز ہے، اب چاہے میرا والد کفر پر مرے۔ تو دیکھیں کتنی جرات اور کتنی ہمت کی ضرورت ہے نا یہاں پر، اور حضرت ابو عبیدہ بن جرح نے وہ ہمت یہاں پر دکھائی۔ دراصل حضرت ابو عبیدہ بن جرح نے اپنے باپ کو قتل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے میدان بدر میں اپنے باپ کے ہیولے کی شکل میں شرک کو نیست و نابود کیا۔ یعنی وہ اس وقت یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ میری رشتہ داری کیا ہے ان سے، وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ہے کیا، یعنی وہ مشرک ہے، اور یہ جب شرک کے لیے ڈٹ کر شخص کھڑا ہو گیا ہے تو یہ کتنا شرک پھیلائے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ شرک کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے۔ یعنی یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ وہ اس وقت یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ یہ میرا باپ ہے، بلکہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ایک مشرک ہے، شرک کرنے والا ایک ایسوسیٹر ہے، اور یہ اللہ کے خلاف ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ تو جو اللہ کا دشمن ہے وہ کون ہے؟ وہ میرا دشمن ہے۔ آپ کا یہ اقدام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ آپ کی شان میں درج ذیل آیت نازل کر دی۔ دیکھیں اللہ رب العزت کس طرح سے زخموں پہ مرہم رکھتے ہیں نا، کتنا بڑا زخم لیا انہوں نے اپنے دل پر کہ اپنے والد کو قتل کر دیا، تو اللہ رب العزت نے بھی ان کے لیے ان کی شان میں قرآن کریم میں آیت نازل فرما دی۔ تو سوچے جب جب قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا تو حضرت ابو عبیدہ بن جرح کا ذکر کیا جاتا رہے گا، تو اللہ نے ان کے شان کے ذکر کو بلند کر دیا کہ دیکھو کتنی بڑی جرت کا کام کیا ابو عبیدہ نے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن کریم میں سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 میں فرمایا، ترجمہ یوں ہے کہ تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہو۔ یعنی یہ جو ایمان والے ہیں، جو ایمان میں پختہ ہیں، وہ کبھی بھی اپنی رشتہ داریوں کو نہیں دیکھتے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہیں تو ہم بھی اس کے خلاف ہیں، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا، یعنی ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان جم گیا ہے، اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں، یہی لوگ کیا ہیں؟ حزب اللہ ہیں۔
خبردار رہو، اللہ کا گروہ، اللہ کا گروپ، اللہ حزب اللہ فلاح پانے والے کامیاب ہونے والا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ یہ اللہ کے گروہ کے ممبر ہے، اللہ رب العزت کا ایک گروپ ہے، اس گروپ کے ممبر ہے۔ اللہ اکبر! کتنا زبردست لقب دے دیا اللہ نے کہ حزب اللہ میں سے ہیں یہ لوگ، یعنی اور پھر کیا القاب دیے؟ رضی اللہ تعالی عنہم، یعنی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یعنی اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا، یعنی وہ اللہ سے راضی انہوں نے دکھایا نا۔ ہم دیکھیں آج کہاں اللہ رب العزت سے راضی ہیں، ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے، ہمیں کھانے کی چیزیں نہیں سمجھ آ رہی، ہمیں پہننے کی چیزیں نہیں سمجھ آ رہی، وہ لوگ اپنے والدین کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہے۔ ہم تو کبھی امیجن، کبھی سوچ بھی نہیں سکتے اتنی بڑی کام کرنے کو ہم، یعنی ہم تو ہم اللہ رب العزت کی کتنے نافرمان بندوں میں سے اگر ہم سوچیں تو یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے کہ وہ جب اللہ سے راضی ہو گئے تو اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا اور اللہ نے انہیں اپنے گروہ میں شامل کر لیا۔ کس میں؟ حزب اللہ بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کی حوصلہ افزائی میں، یعنی اللہ رب العزت نے ان کو موٹیویٹ کیا کہ دیکھو، اپریشیٹ کیا کہ تم نے کیا کیا، جو کام کیا، اللہ تمہاری اس کام کا قدردان ہے، اللہ رب العزت اس کے بدلے تمہیں کیا دے گا؟ نہروں والی جنت عطا فرمائے گا، اور تم اللہ کے گروہ میں سے ہو، اور اللہ کا گروہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ فلاح پاتا ہے، کامیاب ہوتا ہے۔ پھر فرمایا گیا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ کوئی انوکھا کارنامہ نہیں تھا، وہ تو اپنی قوت ایمانی، جذبہ دینی اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں امانت و دیانت کے اس اعلیٰ مقام پر فائز تھے جس کے لیے بڑی بڑی ہستیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں آرزو مند رہتی ہیں، یعنی ہم تو آرزو کرتے رہ جائیں، وہ کام حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کر کے دکھا دیا۔ جناب حضرت محمد بن جعفر، یعنی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں جعفر، حضرت علی کے بھائی جعفر، ان کے بیٹے محمد، جناب حضرت محمد بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عیسائیوں کا ایک وفد، ایک گروپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضرت اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے ہمارے ساتھ کسی ایسے شخص کو روانہ فرمائیں جسے آپ مناسب سمجھتے ہوں، وہ ہمارے ان باہمی مالی اختلافات کو نپٹا دے جو بدقسمتی سے شدت اختیار کر چکے ہیں۔ ہم برملا یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمیں مسلمان بہت پسند ہے۔ اب یہاں پر کیا ہوا؟ ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عیسائی لوگوں کا گروپ آیا، جو کرسچن لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمان بہت پسند ہیں، اور مسلمان جو ہیں تھوڑے مطلب ڈیلنگز میں، اپنے معاملات میں تھوڑے اچھے لگتے ہیں، ہمیں پسند ہے، تو آپ ایسا کریں کہ آپ اپنی امت میں سے، اپنے گروپ میں سے کوئی ایک شخص کو ہمارے ساتھ کر دیں، تاکہ وہ ہمارے جو آپس میں اختلافات ہے، جو ہمارا اکنومیکل ایک ڈسپیوٹ چل رہا ہے، مال کے تعلق سے کچھ ڈسپیوٹ چل رہا ہے جو کہ بہت ٹائم سے چل رہا ہے اور وہ سالو نہیں ہو پا رہا، تو آپ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمارے لیے ایک آدمی بھیج دیں اپنے گروپ میں سے۔ ان کی باتیں سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شام کو میرے پاس آنا، میں آپ کے ساتھ ایک ایسا شخص روانہ کروں گا جو طاقتور بھی ہے اور دیانت دار بھی، یعنی ایماندار بھی ہے اور طاقتور بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو کرسچن لوگ تھے ان کو کہا کہ آپ لوگ شام کو آ جائیے، میں آپ لوگوں کو وہ شخص دے دوں گا جو کہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار، دیانت دار بھی ہے، ٹرسٹ وردی ہے۔ اب وہ لوگ جو ہیں، اب اس میں کیا ہوتا ہے دیکھیں گے، یہاں پر جذبہ ایمان، یہاں پہ دیکھیں سبقت لے جانے کا، آگے بڑھنے کا جو جذبہ ہے وہ یہاں پر بیان ہوتا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کمپٹیشن میں رہتے تھے صحابہ اکرام سے، تو یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اس روز جلدی جلدی نماز ظہر کے لیے مسجد نبوی میں آیا کہ شاید اس انتخاب میں میرا نام آ جائے، یعنی وہ سوچ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طاقتور بھی ہے اور دیانت دار بھی، ایماندار بھی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سلیکٹ کریں گے اور میرا نام آ جائے گا۔ بخدا مجھے کوئی امارت و قیادت کا شوق نہ تھا،
یعنی میں کوئی لیڈر بننے کے لیے یہ ایسا نہیں چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سلیکٹ کر لیں، بلکہ میری کیا خواہش تھی، بلکہ میری یہ تمنا تھی کہ وفد کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوصاف، جو کیریکٹرسٹکس بیان کی ہیں، ان کا مصداق میں ٹھہروں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ وہ طاقتور بھی ہوگا اور ٹرسٹ وردی، امانت دار، دیانت دار بھی ہوگا۔ تو حضرت عمر سوچ رہے تھے کہ وہ جو دو کیریکٹرسٹک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں بیان کیے، کاش کہ وہ مجھ میں ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سلیکٹ کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ظہر سے فارغ ہوئے تو بڑے غور سے دائیں بائیں دیکھنے لگے۔ اس دوران میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا، یعنی حضرت عمر اٹھ اٹھ کے سامنے آ رہے تھے کہ جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ دے کہ ہاں عمر کو لے جاؤ۔ اٹھایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل نمازیوں کی طرف دیکھتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ انہیں اشارے سے اپنے پاس بلایا اور ارشاد فرمایا کہ آپ اس وفد کے ساتھ جائیں اور ان کے باہمی اختلافات کو عدم و انصاف کے ساتھ نپٹائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس موقع پر بے اختیار پکار اٹھا کہ آج ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے بازی لے گئے۔ یعنی کیا ہوا، پورا سین کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ کرسچن لوگوں نے کہا کہ ایک شخص ہمیں دے دیں، جو کہ ہمارا جو آپس میں ڈسپیوٹ چل رہا ہے مال کا جو بھی، تو وہ کیا کر دیں، ہمارے ڈسپیوٹ کو سلجھا دیں انصاف کے ساتھ، کیونکہ مسلمان ہمیں بہت پسند ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ظہر کی نماز کے بعد آپ لوگ آ جائیے گا شام میں۔ تو وہ عیسائی لوگ جو تھے وہ آ گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے ہیں کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ طاقتور اور دیانت دار انسان کو آپ کے حوالے کریں گے، تو وہ میں ہو جاؤں، مجھے سلیکٹ کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عمر جو تھے کیا تھے، آگے آگے آ رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی صفوں میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی شخص مطلب ادھر ادھر نظر دوڑا رہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیکٹ کیا، اور ان کرسچن لوگوں کو بلایا، وہ عیسائیوں کو بلایا اور کہا کہ یہ وہ شخص ہیں جو طاقتور بھی ہیں، دیانت دار بھی ہیں، اور یہ جو آپ لوگوں کا جو ڈسپیوٹ چل رہا ہے، جو اختلاف چل رہا ہے، وہ اس کو سلجھا دیں گے بہت عدل اور انصاف کے ساتھ۔ تو جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ وہ نام کس کا اناؤنس ہو گیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا، تو فوراً کیا ہو گئے دیکھیں آپ یہ کتنی بڑی بات ہے نا، کہ کوئی جیلسی، کوئی حسد نہیں ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بلکہ ایک دم سے چیخ اٹھے ہیں، پکارنے لگے کہ آج تو ابو عبیدہ ہم سے بازی لے گئے، یعنی کہ وہ سلیکشن جو ہم چاہ رہے تھے وہ کس کا ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ابو عبیدہ کو سلیکٹ کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے وہ جو دو صفت تھی طاقتور اور دیانت داری کی، وہ کس پر ثابت آ گئی، ان کے اوپر ہو گئی، حضرت ابو عبیدہ پر۔ اب دیکھیں نیکسٹ واقعے میں کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیانت و امانت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، اور آپ میں قائدانہ صلاحیت بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ بہت سے موقع پر آپ کی دیانت و امانت اور قائدانہ صلاحیتوں کا نہایت خوش اسلوبی سے اظہار بھی ہوا ہے۔ یعنی یہاں پر کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح بہت امانت، بالکل خیانت کرنے والے نہیں تھے، وہ امانت، بہت ٹرسٹ وردی تھے، اور ساتھ ساتھ قائد بھی تھے۔ قائد یعنی ایک لیڈر کی صفت ان کے اندر بہت زبردست طریقے سے مطلب پائی جاتی تھی، کہ وہ کوئی بھی گروپ کو لیڈ کر سکتے تھے اچھی طرح سے، ایک کمانڈر کی حیثیت رکھ، مطلب اس کے اندر وہ کوالٹیز پائی جاتی تھی کہ وہ قائد کا پیشہ بھی سر انجام دے سکتے تھے، اور یہی بہت سارے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلیکٹ بھی کیا ہے۔ ابھی امانت اور دیانت والا واقعہ ہم نے دیکھ لیا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک جماعت کو قریش کے ایک قافلے کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا، یعنی قریش کا ایک قافلہ ہے اس کا پیچھا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ اکرام کو سلیکٹ کیا، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جماعت کا امیر مقرر کر دیا، مطلب ان کا ہیڈ بنا دیا، اس گروپ کا ہیڈ بنا کر بھیج دیا، اور زیادہ راہ کے لیے، یعنی جو سفر کا جو سامان ہوتا ہے زیادہ راہ کے لیے، کھجوروں کا ایک تھیلا عطا کر دیا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کھجور کا تھیلا تھا. تو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہیڈ بنا دیے گئے نا ابو عبیدہ اس گروپ کے. تو ان کے ہاتھ میں وہ تھیلا دے دیا کہ بھئی یہ کھجور کا تھیلا ہے، یہی تمہارے سفر کا سامان ہے. صورتحال یہ تھی کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ مجاہدین کے زاد راہ کے لیے کوئی اور چیز بھی نہ تھی. اس سفر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. یعنی کہ ایک کھجور کی تھیلی ہے اور اسی کو لے کے کہا گیا کہ آپ لوگ چلے جاؤ، اور چند صحابہ کرام تھے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھ میں وہ تھیلی کھجور کی دے دی گئی. اب یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں صحابہ کرام نے کس طرح سے صبر و تحمل کیا، کیسے وہ اپنا پیشنس دکھاتے ہیں کہ اور امیر قافلہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے بھی قیادت و امانت کا حق ادا کر دیا، لیڈرشپ کا بھی حق ادا کیا اس سفر میں، اور ساتھ ساتھ امانت کا بھی حق. اب دیکھیں ہمارے ہاتھ میں اگر کوئی چیز دے دی جائے اور ہمیں پتا ہے کہ وہ کم ہے، تو ہم تو کوشش کریں گے کہ پہلے ہم اپنا حصہ پوری طرح سے مکمل کر لیں، بعد میں دوسروں کو دیکھیں گے. ایسا معاملہ بالکل بھی نہیں تھا صحابہ کرام کے ساتھ. انہوں نے کیا کیا کہ اپنی لیڈرشپ بھی بہت اچھی طرح سے نبھائی. وہ امیر کے جو پوسٹ پر ان کو کیا گیا فائز، تو وہ بھی بہت اچھی طرح کیا. اور ساتھ ساتھ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے طور پر وہ کھجوریں دی تھی، وہ بھی بہت اچھی طرح سے ڈسٹریبیوٹ کی. وہ کس طرح سے کی؟ آپ روزانہ ہر ایک مجاہد کو ایک کھجور دیتے اور وہ اسے کھا کر پانی پی لیتا، اور یہ خوراک دن بھر کے لیے کافی ہو جاتی. اللہ اکبر. امیجن کریں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو جو تھیلی دی گئی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے، ان کو سفر کی مسافت پتا ہوگی نا کہ کتنے دن لگ جائیں گے، تو انہوں نے اسی حساب سے کیا کیا، اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا. اور کیا کیا کہ ایک ایک کھجور ایک ایک مجاہد کو دیتے ہیں اور کہہ دیتے کہ بھائی یہ ہمارے پورے دن کی غذا ہے. اللہ اکبر. اسلام دیکھے کوئی مطلب ہم سوچتے ہیں کہ اسلام ہمارے کتنی آسانی سے ہمیں اللہ رب العزت نے ہمیں والدین کے ساتھ ذریعے سے عطا کر دیا. ہم اسلام کو بہت آسانی سے ہم تک پہنچ گیا ہے. ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو ایک ایک کھجور پر پورا پورا دن گزار رہے ہیں اور کوئی شکایت نہیں ہے ان کی زبانوں پر. یعنی ہم جو اتنا کھا کے پی کر اے سی اور فینز میں بیٹھ کر بھی نمازوں کے لیے ہماری شکایتیں ہوتی ہیں کہ آج پیر دکھ رہا ہے، نہ سر دکھ رہا ہے، نہ یہ ہو رہا ہے. یہ دیکھیں جہاد کے لیے نکل رہے ہیں، اور کیا ہے، صرف ڈیلی 1 ڈیٹ ایک ایک کھجور کے اوپر گزارا کرنا ہے. اور کسی کی بھی کوئی شکایت نہیں ہے کہ بھئی آپ کے پاس تو پوری تھیلی ہے، آپ تو 2 کھا لیں گے، آپ تو 3 کھا لیں گے. بالکل بھی نہیں. انہوں نے بہت امانت داری کے ساتھ اس کا کیا کیا، ڈسٹریبیوشن کیا. اور سارے سفر میں وہ اسی طریقے سے ایک ایک کھجور پر ڈیلی اور پانی پی کر گزارا کرتے رہے. تو تمام ہی صحابہ اکرام، لیکن یہاں پر مین جو فوکس ہے ابو عبیدہ بن جراح ہے. تو یہاں پر بیان کیا گیا کہ انہوں نے صبر کا بھی مظاہرہ کیا، تحمل بھی ہے، صبر بھی ہے. اور جو امیر، جو ایک لیڈر ہونا چاہیے، جس طرح سے ہونا چاہیے، وہ انہوں نے وہاں پر دکھا دیا کہ کیسے ایک لیڈر اپنے گروپ کو لیڈ کرتا ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو امانت داری تھی وہ بھی پوری طرح سے وہاں پر ظاہر کی. اب غزوہ احد میں کیا ہوتا ہے؟ غزوہ احد جو 3 ہجری میں ہوئی ہے، پہلی جو مین تھی، جو اسلام کا یو ٹرن ملنے والی جو جنگ تھی. اس سے بھی پہلے چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئیں، لیکن جنگ بدر کو ہم اسلام کی سب سے پہلی جنگ مانتے ہیں، ہے نا، جو بڑے پیمانے پر ہوئی. اور دوسری جنگ جو ہے غزوہ احد ہے، جو کہ 3 ہجری میں ہوئی. 2 میں بدر ہوئی اور 3 میں احد ہوئی. غزوہ احد میں جب عارضی طور پر مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو ایک مشرک بڑے غضبناک انداز میں چلا رہا تھا: مجھے بتاؤ کہ مسلمانوں کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ یعنی کہ جنگ کا بھی ہم پورا وہ کیا تھا سین، وہ ہم ابھی نہیں بیان کر رہے سینیریو. بس یہ جان لیں کہ جنگ ایک موقع پر ایسا ہو گیا تھا کہ مسلمان ہارنے لگے تھے، لیکن بعد میں پاسا پلٹا اور مسلمان جیت گئے تھے. لیکن وہ جو جنگ ہارنے لگے تھے بیچ بیچ میں، تو وہ اس میں بہت زیادہ نقصان ہو گیا تھا کہ 70 صحابہ کرام شہید بھی ہو گئے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ان کے 2 دندان مبارک، جو 2 دانت تھے، 2 ٹوتھ، وہ
شہید ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور ساتھ ساتھ کیا ہوا تھا، جو اوپر دیکھیں وہ آرمرز جو ہم پہنتے جنگ میں، جو چہرے کو ڈھانکنے کے لیے پہنا جاتا ہے، تو اس کے اندر جو رنگز ہوتے ہیں جو لوہے کے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں گڑ گئے تھے. جو کہ اب اس کا واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پر، کس طرح سے معاملہ وہ پیش آیا تھا. کہ غزوہ احد ہو رہی ہے، لوگ مطلب مسلمان جیتتے جیتتے ہارنے لگے تو کیا ہوا، کافروں کو بڑا جوش آنے لگا کہ بھئی اب تو ہم جیتنے لگے ہیں. تو اس میں سے ایک کافر اٹھا اور بڑی زور سے چلانے لگا. کیا چلا رہا تھا کہ کہاں ہے مسلمانوں کے محمد، مسلمانوں کا نبی کہاں ہے، مسلمانوں کا نبی کہاں ہے، بڑی زور زور سے چلا رہا تھا. مطلب کیوں چلا رہا تھا کہ بھئی میں تو آج ان کو قتل کر دوں گا. تو وہ اس طریقے سے چلاتا ہوا آ رہا تھا. اس نازک وقت میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 جاں نثار صحابہ میں سے ایک تھے، جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا اور اپنے سینوں پر دشمن کے تیر کھا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دفاع کا فریضہ سر انجام دیا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے 10 صحابی مطلب حلقہ بنا کر کھڑے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں ہیں اور 10 صحابہ کرام چاروں طرف ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تیر یا کوئی زخم نہ آ جائے. تو ان صحابی 10 صحابی میں ابو عبیدہ بن جرہ بھی موجود ہیں. جب جنگ کا زور ختم ہوا تو صورتحال یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی یعنی جو فور ہیڈ ہے، پیشانی مبارک زخمی ہو چکی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک یعنی جو چہرے میں خود کے 2 حلقے پیوست ہو چکے. وہ جو آرمر ہوتا ہے جو چہرے پر پہنا جاتا ہے، تو وہ اس کے 2 حلقے یعنی جو 2 رنگ ہوتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں داخل ہو گئے، گھس گئے اندر کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے آگے بڑھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک، چہرے مبارک میں سے دھسے ہوئے یعنی گال میں سے وہ جو دھسے ہوئے خود کے حلقے ہیں نکال دیں. اتنے میں ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کی، خدارا اس خدمت کا مجھے موقع دے. یعنی جب حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر وہ جو خود کے حلقے ہیں وہ داخل ہو گئے ہیں لوہے کے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے چاہا کہ میں اس کو نکال دوں. لیکن یہ جب دیکھ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق بڑھ رہے ہیں، تو ابو عبیدہ بن جرہ نے کہا کہ نہیں، مجھے موقع دو، میں اس کو نکالتا ہوں، آپ رہنے دو. آپ کا شوق دیکھ کر یعنی حضرت ابو عبیدہ کا شوق دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق ایک طرف ہٹ گئے. حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کو اندیشہ تھا کہ اگر ہاتھ سے ان حلقوں کو نکالیں تو اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوگی. انسان کا جتنا زور ہوگا وہ اتنا ہی لگا پائے گا، ہاتھ سے ادھر ادھر ہلے گا تو بہت زیادہ تکلیف ہوگی. تو دیکھیں اب حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کس طرح سے وہ حلقے نکالتے ہیں. تو آپ نے اس طرح کیا کہ اپنا ایک دانت مضبوطی سے ایک حلقے میں پیوست کر دیا اور پورے زور سے دانت دبا کر اسے رخسار مبارک سے نکال دیا. لیکن اس جستجو میں آپ کا وہ دانت ٹوٹ گیا. اب 2 حلقے تھے، 2 وہ رنگز تھے وہ لوہے کے. اب انہوں نے کیا کیا، وہ رنگ کے جو بیچ میں جو سوراخ تھا اس کے اندر اپنے دانت کو گڑا دیا. اب وہ دانت گڑا دیا کس نے؟ ابو عبیدہ بن جرہ نے اپنا دانت اس میں رنگ میں گڑا دیا اور اس دانت سے زور سے کھینچا ہے. اب وہ تاکہ وہ کھینچ کے نکل آ جائے، اور وہ جب کھینچ کے وہ تو باہر آ گیا وہ رنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خود کا حلقہ، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہو گیا، ابو عبیدہ کا دانت بھی ٹوٹ گیا. پھر دوسرے حلقے میں اپنا دوسرا دانت پیوست کر دیا اور اسی طرح دوسرے حلقے کو بھی نکال دیا. اور اس کی کوشش میں آپ کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا. یعنی وہ رنگ کے بیچ میں وہ دانت کو پھنسایا، کھینچا تو پہلا دانت ٹوٹا، پھر دوسرے رنگ میں دوسرے دانت کو پھنسایا، پھر اس کو کھینچا تو وہ دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلے دونوں دانت ٹوٹ جانے کے باوجود جناب ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوبصورت دکھائی دیتے تھے. یعنی انسان کے اندر کوئی عیب آ جاتا ہے چہرے پہ تو وہ کیا کرتا ہے، اپنے چہرے کو چھپانا شروع کر دیتا ہے. تھوڑا سا پیچ ہو، مارک ہو یا کوئی مسا بھی ہوتا ہے نا تو لوگ چھپاتے ہیں اس کو. یہاں پر فرما رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کہ وہ اتنے خوبصورت تھے کہ حالانکہ ان کے چہرے پر کیا ہو گیا،
وہ دو دانت جو تھے بغیر دانت کے دکھائی دیتے تھے، لیکن پھر بھی وہ بہت خوبصورت دکھائی دیتے تھے۔ تو یہاں پر بات یہ تو تھی چہرے کی خوبصورتی، لیکن ان کی جرأت اور ان کی ہمت دیکھیں نا کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محبت تھی کہ تکلیف کم ہو، اسی لیے اپنے دانتوں کو کیا کر دیا، توڑنا ان کے لیے گوارا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں شروع سے لے کر آخر تک حضرت ابو عبیدہ بن جرہ ساتھ ساتھ رہے، اور بعد وصال کے بھی وہ اسلام میں اپنے پیش پیش رہے۔ ثقیفہ بن ساعدہ میں بیعت خلافت کے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب دیکھیں، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، تو وصال ہونے کے بعد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کون خلیفہ بنے، ہے نا، کون اب امت کے لیے لیڈ کرے، خلیفہ ان دا سینس کہ کون ان کو راہ حق دکھائے۔ تو اب کیا ہو رہا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب ابو عبیدہ بن جرہ سے کہا کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ میں آپ کے بیعت کر لوں، یعنی میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو لیڈر بنا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں چاہتا ہوں کہ آپ لیڈ کریں امت کو، کیونکہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کا امین ابو عبیدہ ہیں۔ اب یاد رکھیں کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا پچھلے اس میں عبداللہ بن جہش کے بارے میں کہ وہ امیر المومنین، ان کو پہلی مرتبہ خطاب دیا گیا، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جرہ کے بارے میں کیا کہا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، وہ کون ہے؟ ابو عبیدہ بن جرہ ہے۔ تو آپ کو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین کہا، تو میں بھی آپ کو کیا کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، حضرت عمر نے ان سے کہا۔ تو لیکن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس عظیم ہستی سے بھلا کیسے سبقت لے جا سکتا ہوں جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمارا امام مقرر کر دیا۔ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت عمر کہ تم امین ہو امت کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو امت کا امین کہا، تو میں تمہارے ہاتھ پہ بیعت لینا چاہتا ہوں۔ تو ابو عبیدہ بن جرہ کیا کہتے ہیں کہ میں کیسے آپ کو لیڈ کر سکتا ہوں، جبکہ آپ کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں امام مقرر کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بالاتفاق بیعت کی، یعنی کہ پھر سارے لوگوں نے کیا کیا، ایک کنسنسس آف مائنڈ کے ساتھ، ایک رائے کے ساتھ کیا کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا خلیفہ بنا دیا، لیڈر بنا دیا۔ لیکن بس یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگ چاہ رہے تھے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ، حضرت عمر چاہ رہے تھے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ خلافت کو لیڈ کرے۔ اس کے بعد تمام صحابہ کرام نے صدیق اکبر کو بالاتفاق بیعت کر لی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ آپ کے دور خلافت میں معاون و خیر خواہ رہے، یعنی جب تک حضرت ابو بکر صدیق رہے تو آپ کیا کرتے رہے، ابو عبیدہ بن جرہ ان کی ہیلپ کرتے رہے کہ وہ خلیفہ بن گئے تو میں کیا کر جاؤں، اسسٹ کرنے لگوں۔ تو وہ خلافت میں پورے اس میں ان کے خیر خواہ رہے اور ان کے ساتھ ہیلپ کرتے رہے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے فاروق اعظم یعنی حضرت عمر کو خلیفۃ المسلمین نامزد فرما دیا، تو حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نے پورے دور خلافت میں آپ کے مددگار اور معاون اور اطاعت شعار رہے، یعنی پہلے ابو بکر صدیق کی ہیلپ کرتے رہے، پھر حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کو اپوائنٹ کر دیا، حضرت عمر کی پوری خلافت میں ابو عبیدہ بن جرہ ان کو پھر سپورٹ کرتے رہے، صرف ایک حکم کے علاوہ ہر حکم کو مانا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف ایک حکم کو ابو عبیدہ نے نہیں مانا، باقی تمام حکم کو مانا۔ کسی بھی معاملے میں کبھی آپ کی حکم عدولی نہیں کی۔ کیا آپ کو علم ہے کہ جناب ابو عبیدہ نے خلیفۃ المسلمین کے کس حکم کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا؟ تو واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت ابو عبیدہ بن جرہ ملک شام میں لشکر اسلام کی قیادت کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے، حضرت عمر نے شام شام کی طرف حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کو بھیج دیا کہ وہ دین کو پھیلائیں، اور شام کے ملک میں دین بڑا تیزی سے پھیل رہا ہے،
اور کون لیڈ کر رہا ہے وہاں پر؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح لیڈ کر رہے ہیں، اور بڑی تیزی سے شہر در شہر فتح ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ملک شام فتح ہو رہا ہے، اور وہاں کے شہر چھوٹے چھوٹے قصبے سب مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح وہاں موجود ہیں۔ پورا ملک شام بھی فتح ہو گیا، اور اسلامی حکومت کی سرحدیں مشرق میں دریائے فرات تک اور شمال میں ایشیا کوچک تک پہنچ چکی تھی۔ یعنی پورا ایشیا، پورے دریائے فرات سب مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں بہت تیزی سے۔ ہم جانتے ہیں نا، آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 23 لاکھ مربع میل، یعنی 23 لاکھ اسکوائر کلومیٹر، اتنے ایریے پر اسلام پھیل چکا تھا، اراؤنڈ آدھی دنیا اسلام پھیل چکا تھا اس دور میں۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ شام میں ابو عبیدہ بن جراح ہیں، اور وہ وہاں پر اسلام پھیل رہا ہے۔ جب فتوحات کا سلسلہ پورے نقطۂ عروج پر تھا، عین اس موقع پر شام میں طاعون کی ایک خطرناک وبا پھیل گئی۔ طاعون یعنی جو پلیگ کی بیماری ہوتی ہے، وہ وہاں پر شام کے ملک میں پھیل گئی، اور وہ اس قدر شدت کے ساتھ پھیلی کہ جس کی کوئی مثال، یعنی اس سے پہلے اتنی شدت کے ساتھ پھیلی نہیں تھی۔ وہ شام کے ملک میں وہ پھیل گئی، اور وہاں پر کون موجود ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح۔ لوگ بڑی تیزی سے اس بیماری کا شکار ہو رہے تھے، یعنی بہت جلدی جلدی لوگ مر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس نازک صورتحال کا علم ہوا تو فوراً ایک قاصد کو خط دے کر جناب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ کیا۔ خط میں یہ لکھا تھا کہ مجھے آپ سے ایک بہت ضروری کام ہے، خط ملتے ہی فوراً میری طرف چل پڑیں۔ رات کو میرا خط ملے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اگر دن کو میرا خط ملے تو رات کا انتظار نہ کرنا۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ ملک شام میں ابو عبیدہ ہیں، اور وہاں پر پلیگ پھیل گیا ہے، اور حضرت عمر نے ایک خط لکھ کر بھیج دیا کہ مجھے بہت ضروری کام ہے، تم فوراً، بہت ارجنٹ ہے، تم فوراً یہاں پر آ جاؤ۔ اور جیسے ہی میرا خط ملے، اگر دوپہر کو ملے گا تو فوراً وہیں سے نکل جاؤ، رات کا انتظار مت کرنا۔ رات کو مل گیا تو پھر صبح کا انتظار مت کرنا کہ انسان سوچے کہ چلو صبح نکل جائیں گے، نہیں، آپ رات ہی کو نکل کر آ جانا۔ اب حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فاروق اعظم کا خط پڑھا تو فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ امیر المومنین کو مجھ سے کیا ضروری کام ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ کیا ضروری کام ہے، اور دیکھیں وہ کتنے مطلب ان کی ذہانتیں دیکھیں، حکمتیں کتنی ہوتی تھی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سمجھ آ گیا کہ آپ مجھے کیوں بلانا چاہ رہے ہیں۔ دراصل وہ ایک ایسے شخص کو باقی رکھنا چاہتے ہیں جو اس دنیا میں ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں۔ پھر امیر المومنین اس خط کا یہ جواب تحریر کیا، یعنی کہ وہ حضرت عمر کیا چاہ رہے تھے کہ وہاں پر طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح اتنے اہم صحابی ہیں کہ ان کا فوت ہونا بہت بڑا نقصان کر سکتا ہے، تو فوراً سے وہ کیا کریں، اس شہر سے نکل کر آ جائیں۔ وہ مطلب انہوں نے بتایا نہیں کہ مجھے کیا کام ہے، انڈائریکٹلی بس کہا کہ مجھے بہت ضروری کام ہے، تم آ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ یہ کیوں بلانا چاہ رہے ہیں، وہ ایک فانی شخص کو بچانا چاہتے ہیں، یعنی کہ بالآخر اس کی موت تو، انسان کتنا بھی جی لے اس کو بالآخر مرنا تو ہے، اس کی موت تو آنی ہے۔ تو میں چاہے وہاں مروں چاہے یہاں مروں، جب میری موت آ جائے گی تو مجھے آ ہی جائے گی، اور حضرت عمر چاہتے ہیں کہ وہ مجھے بچا لیں گے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو میں سمجھ گیا ہوں کہ وہ کس کام سے بلا رہے ہیں، وہ مجھے بچانا چاہتے ہیں، اس لیے مجھے بہانے سے بلا رہے ہیں۔ تو وہ کیا جواب لکھتے ہیں، حضرت عمر کو جواباً کیا لکھتے ہیں؟ امیر المومنین، بعد از تسلیمات عرض ہے، یعنی سلام کیا اور کہا، اے امیر المومنین حضرت عمر، مجھے یہ علم ہے کہ آپ کو میرے ساتھ کیا ضروری کام ہے۔ میں اس وقت لشکر اسلام میں ہوں، یعنی میں جہاں پر موجود ہوں وہاں پر اسلام کا لشکر موجود ہے۔ آج مسلمان جس مصیبت میں مبتلا ہے، میں اس نازک حالت میں انہیں تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتا، یعنی میں یہ نہیں کر سکتا کہ وہاں لوگ پلیگ سے یا طاعون کے مرض سے مر رہے ہوں اور میں ڈر کے مارے اپنی جان بچا کر بھاگ نکل آؤں، میں ان کو چھوڑ کر اکیلا نہیں آؤں گا، نہ ہی میں ان سے جدا ہونا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ رب ذوالجلال میرے اور ان کے متعلق اپنا فیصلہ صادر فرما دے۔ اللہ رب العزت جو فیصلہ کرے گا، اگر وہ میرے لیے موت پسند کرتا ہے تو میں یہی مرنا چاہوں گا، اور اگر نہیں پسند، اگر اللہ رب العزت نے میری زندگی رکھی ہے تو میں یہی رہنا چاہوں گا۔ مجھے آپ اس سلسلے میں معذور سمجھتے ہوئے ان مجاہدین اسلام میں ہی رہنے دیں،
رہنے کی اجازت مرحمت فرما دے۔ یعنی حضرت عمر کون ہے؟ خلیفہ ہے نا، وہ آرڈر کر سکتے ہیں کہ بھائی جس کو جب بلانا ہے، جہاں سے بلانا ہے وہ بلا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے صرف ایک حکم کی، کیونکہ امیر کا حکم کیا ہوتا ہے؟ ماننا فرض ہوتا ہے نا، اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد امیر کا حکم ماننا ہے نا، قرآن کی آیت ہم پر فرض ہو جاتا ہے اگر وہ حق کی طرف بلا رہا ہے۔ تو صرف اس حکم کی کیا کی ہے؟ حکم عدولی کی ہے، باقی تمام حکم حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے مانے تھے۔ لیکن اس میں ہم جانتے کہ حکم عدولی بھی ویسی نہیں ہے، یہ حکمت پر بیسڈ ہے، کہ اگر میں یہاں سے لوگوں کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو لوگ کیا سوچیں گے کہ انہوں نے ہمیں اس موقع پر، اس مصیبت کے عالم میں کیا کیا؟ اکیلے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ یعنی ایک لیڈر کیا ہوتا ہے کہ آخر تک ساتھ دیتا ہے، اور یہ لیڈر کیسے ہیں کہ ہمیں اس مصیبت کے عالم میں اکیلا تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ جو میرے حق میں فیصلہ کر دے، چاہے وہ موت کا ہی کیوں نہ ہو، مجھے کیا ہے؟ قبول ہے، اور میں نہیں آ رہا، والسلام۔ جب یہ خط امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، اسے پڑھ کر آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ کو زار و قطار روتے ہوئے دیکھ کر دریافت کیا، کیا حضرت ابو عبیدہ فوت ہو گئے ہیں؟ حضرت عمر کو جب ابو عبیدہ کا خط ملا تو وہ اتنا روئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ لوگوں نے سمجھا کہ لگتا ہے حضرت ابو عبیدہ فوت ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ فرمایا نہیں، لیکن موت اب ان کے بہت قریب پہنچ چکی ہے۔ یعنی حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ ان کے قریب موت تو پہنچ چکی۔ اس سلسلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اندازہ غلط نہ تھا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد جناب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاعون کی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے لشکر اسلام کو یہ وصیت فرمائی۔ اب دیکھیں، آخری وقت آ گیا، بیماری میں مبتلا ہو گئے، پلیگ مطلب طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، اور آخری جو ان کے الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ میں تمہیں آج ایک وصیت کرتا ہوں، اگر آپ لوگوں نے اسے تسلیم کر لیا، یعنی اسے قبول کر لیا، تو ہمیشہ خیریت سے رہو گے۔ سنو، نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، صدقہ و خیرات کرتے رہنا، حج بیت اللہ کرتے رہنا، عمرہ کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو اچھی باتوں کا حکم دیتے رہنا، اچھی باتوں کی تلقین کرتے رہنا، اپنے حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنا، جو تمہارے لیڈر ہیں، جو تمہارے حکمران ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، خیر خواہی کرنا، اور انہیں کبھی دھوکہ نہ دینا۔ دیکھنا کہیں دنیا تمہیں غافل نہ کر دے۔ یعنی یہ تمام الفاظ کہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، سارے جو اسلام کے پلرز ہیں وہ سارے ادا کرتے کرتے یہ بھی کرنا کہ لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہنا، خیر کی طرف بلاتے رہنا، اور ساتھ ساتھ اپنے حکمرانوں کی کیا کرتے رہنا؟ ان کی خیر خواہی کرتے رہنا، یعنی کہ ان کو بھی گائیڈ کرتے رہنا۔ کیونکہ جب انسان حکمران بنتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ پھسل جائے، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے ہر اس میں فلو میں بہ جانا ہے، یا ان کے ساتھ کچھ بھی کرتے چلے جانا۔ ان کو بھی حق کی طرف رکھنا، ان کو بھی مطلب حق سے پھرنے نہ دینا، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اور انہیں کبھی دھوکہ نہ دینا۔ دیکھنا کہیں تمہیں دنیا غافل نہ کر دے، مطلب ان تمام معاملات میں اپنے آپ کو باندھے رکھنا، ورنہ دنیا کی غفلت میں تم ان سب چیزوں کو چھوڑ بیٹھو گے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ میری یہ بات غور سے سنو، اگر کسی شخص کو 1000 سال کی بھی عمر مل جائے، ابو عبیدہ بن جراح اب اس کو اور بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو 1000 سال کی بھی عمر مل جائے، آخر کار اس کا انجام یہی ہوگا جو آج میرا دیکھ رہے ہو۔ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ سب کو میری طرف سے سلام، اور تم پر خدائے ذوالجلال والاکرام کی رحمت ہو۔ پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، معاذ، لوگوں کو نماز پڑھایا کریں۔ اچھا، خدا حافظ، یہ کہا، اور آپ کی پاکیزہ روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ پھر اس موقع پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور ارشاد فرمایا، یعنی انہوں نے کہا کہ دیکھیں، میں 1000 سال کی بھی زندگی پاتا تو کیا ہوتا؟ بالآخر مجھے مرنا تھا۔ تو اب کیا ہے، میں اس جائے فانی سے جا رہا ہوں، کوچ کر رہا ہوں، اور آپ لوگ کیا کرتے رہیں؟ میری جو نصیحتیں اس کے اوپر عمل کرتے رہیں، اور ساتھ ساتھ کیا کریں؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم جو نماز ہے اس کو لیڈ کرتے رہنا، یعنی امامت کرتے رہنا، نماز پڑھایا کرے۔ پھر اس کے بعد خدا حافظ کہہ کر ان کی روح پرواز کر گئی۔
اس موقع پر معاذ بن جبل کھڑے ہو کر کیا فرماتے ہیں؟ لوگو، آج تم ایک ایسی شخصیت کے غم میں مبتلا ہو، خدا کی قسم میں نے ان سے بڑھ کر نیک دل، حسد و بغض سے پاک سینہ، آخرت سے بہت زیادہ محبت کرنے والا اور عوام الناس کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنے والا کسی اور کو نہ پایا۔ سب مل کر خلوص دل سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے۔ خدا رحمت کند این عاشقان پاک دنیت را۔ یعنی حضرت معاذ بن جبل جب وہ فوت ہو گئے، ابو عبیدہ بن جرہ، تو آخر میں حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ میں وٹنس ہوں، میں اس بات کا گواہ شاہد ہوں کہ آج تک میں، مطلب یہ جو شخص جن کا غم ہم سب کو ہو رہا ہے، وہ کیسے تھے؟ بہت نیک دل تھے۔ کبھی بھی ان کے دل میں کسی کے لیے نہ حسد تھا، نہ کوئی بغض تھا، یعنی ان کا دل بالکل پاک ستھرا تھا۔ آخرت سے بہت محبت کرتے تھے، مطلب وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ اللہ رب العزت سے ملاقات کرنا۔ پھر لوگوں کے لیے بہت خیر خواہی کرنے والے، یعنی لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچانے والے تھے، اور کبھی بھی پیش آنے والا کسی اور کو نہ پایا، یعنی اتنا زیادہ خیر خواہی کرنے والا میں نے کسی اور کو نہ پایا، تو سب لوگ ان کے لیے رحمت کی دعا کریں۔ تو الحمدللہ ہم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے زندگی کے چند واقعات پڑھے، اور اگر ہم ان کو ڈیٹیل میں کہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو بہت ساری کتابیں ہیں، جیسے اصابت المترجم، الاصابت المترجم، الاستیعاب، حلیت الاولیاء، البدع والتاریخ، صفت الصفوہ، اشہر مشاہر الاسلام، تاریخ الخمیس، الریاض الندرہ، ابن عساکر۔ ایسی بہت ساری کتابیں ہیں جن کے اندر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی ڈیٹیل زندگی کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ اکرام کی زندگیوں سے وہ جو صبر اور تحمل اور استقامت اور ایمان اور ثابت قدمی کے جو درس ہیں، اللہ رب العزت ہماری زندگیوں میں اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بھی آسان فرما دے۔ اللہ جس طرح سے وہ مشکل دور میں ڈٹ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے والد تک کے کفر کے سامنے اس طرح ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے تھے کہ پھر وہ اپنی رشتہ داریوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے تھے اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت میں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی وہ محبت اور وہ ایثار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے بھی دل میں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ اور اسلام سے زیادہ، نہ کسی مذہب کے، نہ اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ کسی کی محبت ہو۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔